اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل امام. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو. مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو. نہیں، مردہ سے مراد کیا لو؟ مردے سے مراد وہ جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی ہم نشینی سے دور ہے. طولانی روایت اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جب آپ نے کہا تھا کہ مردوں کے درمیان نہ بیٹھو، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مردہ کون ہے؟ تو پھر کہا کہ جو سرکش نافرمان ہے، اللہ کے نافرمان ہے، ان کے قریب نہ بیٹھو. دوسری جگہ پہ ایک جگہ کہا گیا کہ خبردار بخیل جو ہے، کنجوس جو ہے، اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. تو اب یہ مردوں کے پاس نہ بیٹھو، بخیل کی طرف نہیں دیکھو، فاسق و فاجر کی صحبت بھی اختیار نہ کرو. سب کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ دل سخت ہو جائے گا. دل سخت ہو جائے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، اس کی مثال ایسے دے دیں جیسے آپ دنیا میں رہتی ہیں تو آپ کہیے کہ میں نے تو ایک دفعہ بچپن میں جب پیدا ہوئی تھی تو ہمیں غسل دے دیا گیا، تب ہمیں ہر جمعے کو روزانہ غسل کرنے کی کیا ضرورت، مسلسل دانت مانجے اس کی بھی کیا ضرورت پیش آئی، کپڑے بار بار دھوئے جا رہے. جب دنیا میں رہتی تو مختلف قسم کی کثافتیں، گندگیاں، گرد غبار، یہ سب ہمارے اوپر پڑتے رہتے ہیں. تو دانت بھی صاف کرنا پڑتا ہے، نہانا بھی پڑتا ہے، کپڑے بھی دھونا پڑتا ہے، یہ بار بار. تو یہی چیز اس بات پہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جب ہم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو ان کے فسق و فجور، ان کی خباثتیں، ان کی برائیاں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، جتنے فاسق و فاجر ہیں سب آپ کو نظر آ رہے ہوتے ٹی وی پہ، ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے مسلسل گناہ گار لوگوں کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے رہتے ہیں. جو گناہ گار لوگ ہیں اثرات پڑتے رہتے. چاہے بلاک بیٹھ کے بہت اصلاحی ڈرامہ آ رہا تھا. اصلاحی ڈرامہ کوئی نہیں ہوتا، اس کے اندر جو آگے چل کے جو بات ہوتی ہے وہ سب ایسی ہوتی. بے پردہ عورت بھی تو اس کے اندر آ رہی ہے، بدتمیز عورت بھی تو آ رہی ہے، فاسق و فاجر بھی تو اس کے اندر آ رہے ہیں. مسلسل آپ ان کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو نگاہ پڑ رہی. خانہ کعبہ پہ نگاہ ڈالیے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ پہ نگاہ، اللہ یاد آ رہا ہے. والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے. علماء کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالنا وہ بھی عبادت ہے. قرآن کی طرف دیکھنا وہ بھی. تو جب اس سے عبادت، یعنی اس سے اصلاح ہو رہی ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، اس پہ نگاہ ڈالے فائدہ. تو اسی طرح ان فاسق و فاجر اور برے لوگوں کی طرف مسلسل دیکھتے رہنا، ان کے درمیان میں رہنا. اب تو لوگ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے درمیان بھی جا کے بیٹھتے ہیں تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی، غیبتیں ہو رہی، چغلی ہو رہی، بغض، عداوت، حسد، لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی. تو اس سے کیا ہو رہا؟ ہمارے اوپر اس کے اثرات پڑتے رہتے ہیں. تو اس اثرات کو دھونے کے لیے کیا کیا جائے؟ بھئی یہ اثرات پڑتے رہتے ہیں تو ہم مسلسل گناہ میں ڈوب رہے ہیں. ہمارے پاس گناہ نہ جانتے ہوئے بھی، آپ چاہیے یا نہ چاہیے، آپ کے اوپر بہت ساری چیز آپ کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. نہ کریے. آپ جا کے کسی جہاں مریض ہوتے تو آپ دیکھتے نہیں کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ منہ پہ ماسک لگا رہے. کیوں؟ کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اثرات تو اس پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. اسی طرح گناہ گار لوگوں کے درمیان جو آ رہی تھی اس پہ اثرات آ رہے ہوتے ہیں ہمارے. تبھی کہا جاتا ہے کہ بعض محفلوں سے اٹھو تو اٹھنے کے بعد کیا کرو؟ استغفار پڑھو. اللہ کے رسول استغفار پڑھا کرتے تھے. ان کے اوپر کیسے اثرات آتے دکھا رہے آپ کو کہ دیکھیں یہ ہے اثرات. تو جو آپ بچیاں جو ایک بڑے کام کرنے کے لیے آئی ہیں، بڑے کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، تو اس کی بڑی پریکٹس کروائی جاتی ہے. جب بھی کوئی بڑی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، پریکٹس کر رہے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے ہیں کہ کیا کریں، یہ کمانڈو بننے والا ہے، یہ فلاں کام کرنا ہے، یہ باکسنگ کرنے والا ہے، یہ جو ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. تو ان سب کی بڑی بڑائی کی جا رہی ہوتی کہ ان کی اچھی ڈائٹ بھی ہوتی، ہیلدی ڈائٹ ان کو دی جاتی، تاکہ کیا کرے جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے. آپ جو یہاں کام کرنے آئی وہ کیا کام کرنے آئی؟ علم حاصل کرنے آئی. تو اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی. اس کو اگر آپ نہیں
دور کیجیے گا یا آپ پرہیز نہیں کیجیے گا تو ہوگا کیا؟ وہ آنے جانے کی بس یہ ایکسرسائز ہو رہی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا ایک ارشاد ہے کہ میری امت پہ 4 چیزیں لازم ہیں، میری امت پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے کہ کیا 4 چیزیں لازم ہیں۔ علم کا غور سے سننا، علم کا غور سے سننا، ابھی کہاں سے عمل آ جائے گا؟ اس کو یاد رکھنا، جب یاد رکھیے گا تبھی تو عمل کی منزل پہ آئے گے کہ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا فلاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یاد آیا، کیا یاد آیا کہ یہ منع کیا گیا ہے، تو اب وہاں سے پرہیز کیا گیا، یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یہ کام کرنا۔ علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا، انہیں 4 کام لازم ہے۔ آپ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں تو 4 چیزیں آپ پہ لازم ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہر شخص پہ، تو آپ پہ بدرجہ اولا، کیونکہ آپ تو اسی کام کے لیے آئیں، خاص طور پہ وہ تو ہر شخص کے لیے، میری امت کے ہر شخص پہ، سب نے چھوڑا ہوا، آپ نے پکڑا ہوا، تو پھر کیا کرنا؟ آپ کو علم کا غور سے سننا ہے، اسے یاد کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ اگر یہ جو شروع میں بات بتائی گئی، گناہوں سے آپ نے پرہیز نہیں کیا تو سن تو لیا آپ نے، پھر بھول پیدا ہوگی، عمل آپ سے نہیں ہوگا، نشر و اشاعت تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اصل نشر و اشاعت تو عملی کے ذریعے سے ہے، دوسری چیز کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ تو بعض گناہ ہم آپ کو بتائیں گے، بعض چیزیں ایسی بتائیں گے کہ جو ہمیں پہلے سے معلوم ہونی چاہیے، کہ جس کو ہم اس سے پرہیز کریں گے تبھی یہ علم جو ہے اثر کرے گا، تبھی اس علم کا فائدہ ہوگا۔ یہ علم کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں، معمولی چیز تو ہے نہیں، لوگوں نے نظر انداز کر دیا، تو اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دنیا کی پڑھائی میں لوگ لگے ہوئے ہیں، پڑھائی میں لگا رہنا بھی چاہیے، ہر طرح کی پڑھائی پڑھنی چاہیے، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو نہ معلوم ہو آدمی کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد تو یہ تھی کھانے پینے کی چیز جو دیکھی جاتی تھی اس تک کے بارے میں بتا رہے ہوتے، تو ہر چیز کیا حکیم تھے؟ ہاں حکیم بھی تھے۔ دنیا کے بارے میں کہ دنیا کے بارے میں جانتے، آخرت کے بارے میں کہ آخرت کے بارے میں جانتے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا علی سے؟ کیا کہتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اے علی، مومن تو ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا مگر اس کی معرفت رکھتا ہے۔ کیا سمجھے؟ مومن ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا، اس کی آج کل بیر آئی ہوئی ہے بازار میں، آپ بتائیے کہ بیر کے فائدے کیا ہیں؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا مگر اس کی معرفت رکھتا ہے۔ آپ کو تو کسی چیز کی معرفت نہیں، کوئی کھانے پینے کی، کوئی جو مل جائے بکری کی طرح، گائے بیل کی طرح کھاتے چلے جا رہے ہیں، اچھا برا کسی چیز کی تمیز نہیں، کیا ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، ہمیں کیا چیز سوٹ کر رہی، کیا چیز نہیں سوٹ کر رہی، کتنا کھانا چاہیے، کتنا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک لقمہ بھی نہیں اٹھاتا مگر اس کی معرفت رکھتا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جتنی چیزیں پائی، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا چیز ہے؟ کہ سیب میں کیا کیا فائدے ہیں اور امرود میں کیا فائدہ ہے اور کیلے میں کیا فائدہ ہے، سب اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی قدرت ہے، اس کے اندر یہ علم پوشیدہ وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے، بیماریوں کا علاج بھی بتا رہے ہوتے۔ تو ہر چیز علم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے میں نے یہ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیاوی علم سے روک رہے ہیں، دنیاوی علم سے تو نہیں رکھ، لیکن دینی علوم سے رکے ہوئے لوگ، اسی لیے عام لوگوں کی یہاں تک کہ جو پڑھنے کے لیے آتی ہے ان کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں۔ مجھے ایک ایڈمیشن مل گیا، چل گیا، چلے آئے، کہاں امتحان دینے کو کہا جاتا ہے، کہاں کوئی امتحان دیتا ہے، ایگزام کوئی دیتا ہے، رک جاتے ہیں، نہیں دے رہے، نیچے سب باتیں چل رہی ہوتی، وہ نہیں آئے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنا تو اسے یاد نہیں رکھا، اگر یاد رکھا ہوتا تو ایگزام دینے میں آپ کو آسانی ہوتی، آپ نے یاد نہیں رکھا، جب یاد نہیں رکھا تو پھر کیا ہوا؟ اس پہ عمل بھی نہیں ہوا، جب عمل نہیں ہوا تو پھر نشر و اشاعت کہاں سے ہوگی؟ لوگوں کو اقوال سے نہیں اعمال سے ہمارے قریب لاؤ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اقوال سے نہیں اعمال سے قریب لاؤ۔ بچوں کی تربیت میں اقوال ہی چل رہے ہوتے، اعمال تو نہیں چل رہا ہوتا۔ لڑ رہے ہو آپ بھی تو لڑ رہی ہے شام کو پاپا سے، اس کی ٹھکائی ہو رہی ہوتی۔
بدتمیزی کر رہی ہو ماں سے، بدتمیزی بدتمیزی کہاں کر رہی بھائی؟ وہ تو بچہ ہے، وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے، جو کوئی ریکارڈ ہو رہا ہو سب وہ بیان کر رہا ہوتا. اقوال سے نہیں، اعمال سے لے کے آؤ، ان کے قریب لے کے آؤ. تو دیکھیے یہ ہو رہا تھا. آپ کے کتنے لوگ، کتنی نیچے شکایتیں جا رہی ہیں کہ وہ جناب وہ ایگزام نہیں دے رہی. اس لیے نہیں دے رہی کہ یاد ہی نہیں کیا آپ نے، اس لیے نہیں دیا، آپ اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. آپ ایسے دنیاوی کسی امتحان میں آپ جو ہے MBA کر رہی تو ایسے چلی جائے گی بغیر یاد کیے کہ ہم نے امتحان نہیں دے گا، ہمیں آگے کلاس میں بیٹھا لے گا کوئی؟ نہیں بیٹھا لے گی. بہت قانون سخت ہے یہ. ایک یہی ہے آخرت کا علم جو ہے، اسی کا قانون سخت نہیں، اس کو معمولی سمجھا ہوا، اس کو معمولی سمجھا ہوا. ابھی کہہ دیا جائے گا آپ کے پیر کے نیچے فرشتے پر بچارے بہت خوش، ہمارے پیر کے نیچے پر بچھائے، لیکن اس کی اہمیت آپ کو کہاں پتہ؟ اگر معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کرتا ہے طالب علموں کو کہ وہ اپنے آپ کو کہہ، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طالب علم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اس کے اثر میں اللہ کے محبوب ہم صحیح ہے، بس ٹھیک ہے. دنیا دار لوگ ہیں نا، پیسہ چاہیے، پیسے ہو جائے کوئی بڑا آدمی دنیا کا، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو محبوب، پھر دیکھیے تماشا کیا ہو. خواب میں بھی اگر آ جائے تو کوئی خاندان کے کوئی بچے کے نہیں جس کو بتاتی نہ پھر کہ وہ ہم کو خواب میں آئے تھے، وہ ہم کو ملے تھے، وہ ہمارے کانوکیشن میں آئے تھے، وہ ہم کو اشارہ کر کے کہتے یہ بچی بہت اچھی ہے، پھر دیکھیے تماشا کیا ہوگا. یہاں کہہ رہا اللہ کہہ رہا کہ طالب علم اللہ کے محبوب ہیں. تو طالب علم کو فکر ہی نہیں کہ ایک ایک نورانی کلام کی جن کو سونے کے پانی سے لکھا جائے. محمد آل محمد کا کلام وہ ہے سونے کیا یہی تو کہا گیا اگر کسی کو 40 حدیثیں ایسی یاد ہو جائے جس پہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے عمل کرے تو قیامت کے دن فقہا میں شمار کیا جائے. کوئی چھوٹی بات کہی جا رہی ہے، لیکن نہیں. تو یہ چیزیں، یہ نورانی کلام، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا. چلیے ابھی شروع میں سن لیجئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی بتاتے ہیں کیا کرنا پڑے گا. تو یہ ہمیں چاہیے کہ جو یہ چاروں طرف پھیلا تو کیا ہو، ہمیں نصیحت چاہیے، ہمیں ہر وقت نصیحت چاہیے، ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، ہمیں ہر وقت چاہیے کہ کوئی ہمیں برائی سے روکتا رہے تاکہ ہم جو ہے جس راہ پہ چلے ہیں اس سے ہم ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. تو ہمیں روکنا چاہیے، کہ لوگوں کو روکنا چاہیے. کہا جا رہا کہ اچھی بات کہاں سے ملے گی آپ کو؟ مدرسے سے ملے گی، یہ کتاب کھولیے گا تو ملے گی. امام حسن اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات سن کر کیا قرآن و حدیث سے اوپر بھی کوئی اچھی بات ہے؟ لیکن دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اچھی بات سننا بس کافی ہے نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات سن کر اس پہ عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے خالی اچھی بات سنتا نہیں، سننے کے بعد عمل کرتا ہے. عمل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو عمل کرنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض بچیوں کو کہا جاتا ہے ہاں بس وہ چادر اوڑھ لیا بس سمجھ گئی تھی، وہ یہ کر رہی تھی. آپ کو مثال بننی چاہیے تاکہ لوگ ادھر آئیں، یوگ آئیں، لوگ علم حاصل کریں. کتنی عجیب بات ہے کہ جس چیز میں سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر خوشامد کی جا رہی ہے، جس کے اندر تباہی و بربادی اس کے اندر لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں. میڈیا میں دوڑ کے جا رہے ہیں، دوڑ کے ادھر ایسی چیزوں کے اندر جا رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی چیزیں، دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت دکھائی نہیں دے رہی. آخرت نہیں دکھائی دے رہی تو محمد آل محمد تو دکھا رہے ہیں نا. قرآن اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت دکھا رہا ہے، قرآن میں سب کچھ تو دکھا رہا، اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ بتا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یہ بتا رہے ہیں نظر آ رہا. کیا نظر آئے گا؟ صبح شام جو واقعات ہوتے رہتے اس سے عبرت نصیحت نہیں ملتی. نصیحت تو اسی سے مل رہی ہوتی ہے. اگر آپ حاصل کرنا چاہیے نصیحت، اس کو سرسری طور پر کیوں دیکھتی ہیں؟ بارات کی بس جا رہی تھی، جا کے نہر میں جا کے گر گئے، 17 آدمی چلے گئے، کیا ہوا؟ نصیحت نہیں ہوئی؟ ہو تو گئی نصیحت. یا اگر ہم بھی اسی میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہ ختم ہو گئے تھے. پھر ختم ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ سوچو کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں تم نے چھوڑ دیا، کیا کیا چیز تمہاری تیار نہیں تھی. قیامت کے دن سب پوچھ لیا جائے گا، مرنے کے بعد تو سب پوچھا جائے گا. نہیں وہ مولا بخشوا دیں گے ہمیں، یہ تم نافرمانی کرو وہ بخشواتے رہے. آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے گناہن کبیرہ، پہلی جلد، تیسرا چوتھا پیج پلٹیے گا. 2-4 پیج پلٹنے کے بعد وہیں مولا کی ایک طولانی روایت ہے، اس کو نہیں سنا رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بعض ماننے والوں تک ہماری شفاعت جو ہے 3 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی. نعرے حیدری ہے نا، یہی لگائیے نعرے حیدری پہ، ہو گیا وہ مول بخشوا دیا.
کہ جو اتنی قربانیاں ہم نے دی تھی وہ کیا تھا، اتنا صبر ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا، اتنی محنتیں ہم نے کی وہ کیا تھا، وہ سب کیا تھا، کس لیے کیا تھا، کتنی زحمتیں ہم نے اٹھائی. جب حضرت فضا سونا بنا کے لے کے مولا کے پاس آئی تھی اور دیا تھا کہ اب حسن حسین کی بھوک ہم سے نہیں دیکھی جا رہی ہے، مولا نے سونا دیکھا اور کہا کہ اگر یہ چیز تم اس میں اور ملاتی تو اور اچھا سونا بن جاتا. تو کہنے لگے کہ ارے مولا آپ کو بھی آتا ہے، اگر ہمارے بچوں کو آتا ہے، ہمارے بچے حسن حسین کو آتا ہے بنانا. اس کے بعد زمین میں ڈال دیا، زمین بند کر دی، جو سونے چاندی کے دریا بہ رہے تھے اس کو دیکھا بند کر. کہ ہم ہدایت کے لیے آئے، دنیا کے لیے نہیں آئے. تو وہ ہدایت تو کوئی لے ہی نہیں رہا، نعرے لگا کر رہا، ہدایت نہیں لے رہا، ہدایت نہیں لے رہا. تو بھائی اس کو کرنے کے لیے سنا، عمل کیجئے، اس پہ سنا عمل کی کوشش کیجئے، عمل کیجئے. ابھی تو سن تو چکی ہیں آپ نے، درود بھی تو عمل کروائے گا آپ کو. اخلاص کے ساتھ پڑھیے، بہانے سے پڑھیے. آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں چھوٹنے پڑے، ارے بڑھیا آ گئی تسبیح لیے ہوئے، نہیں. آپ کی توفیقات، آپ کی عزت دنیا آخرت میں بلند ہوگی. کر کے تو دیکھیے، نہیں کر کے دیکھیے، نہیں ہمیں دکھائی دے رہا ہم کریں گے، کوئی تجربہ تھوڑی کریں گے. کہہ دیا ان لوگوں نے بس ہم کریں گے. ہر مسئلے کے لیے اپنے ہم درود پڑھیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہوگا. لوگ دنیا میں یہی بیٹھے ہوئے، لوگ آپ کے مدرسے میں لوگ نیچے بیٹھے ہوئے جن کی توفیقات میں اضافہ درود کی وجہ سے ہوا، ورنہ وہ تو کہیں اور ہوتے. وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ بڑا کام کر رہے ہیں. امام زمانہ کے آنے سے پہلے لوگوں کو تیار کروا رہے ہیں، تو یہ بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ درود وہ پڑھ رہے ہیں، نواز شب وہ پڑھ، جو کہا جا رہا ہے سب کر رہے ہیں، جو کہا جا رہا ہے سب کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں توفیق ان کو لیتے ہوئے چلی گئی. بعض لوگ پیچھے رہتے گئے، جو دنیا میں بڑے نام کرتے وہ پیچھے رہ گئے، یہ آگے نکل گئے، یہ آگے نکل کے آ گئے. کون نکل کے آگے آ گیا؟ کہ غلام حبشی آ گئے کربلا میں، امام حسین کے ساتھ آگے نکل کے آ گئے. کہ جو ادھر لشکر میں تھا وہ بھی پتہ نہیں کس نیکی کی وجہ سے توفیق ملی، وہ ادھر سے ادھر حضرت ہور آ گئے. وہ دو بھائی ادھر سے آ گئے. کتنے لوگ آ گئے، کتنے لوگ آئے ہوئے تھے جو موجود تھے وہ بھاگ گئے، راستے میں سے بہانہ بنا کے بھاگتے چلے گئے. جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا وہ آتا جائے. توفیق ہے اتنا بڑا، اتنی دیر کا یہ درس لیا گیا کہ درود کی کچھ تو آپ کے اوپر آ جائے کہ رب دن رات ایک کر دیجئے اور اس سے فائدہ لیجئے، تاکہ آپ کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ بھی فائدہ لیں. سلسلہ چل رہا تھا ایک بچی کی جس کو بڑا شور بچا، بڑی بشکل ہے، یہ شور بچا، یہ ہو رہا تھا. یہی کہا جا رہا ہے شکل نہیں اچھی، شکل نہیں اچھی. کیا ہوگا اس کا؟ اتنا بڑا منہ لیے ہوئے کہاں جائے گی. اس کا بہترین رشتہ آیا، بہترین جگہ شادی ہونے والی ہے، ڈیٹ بھی طے ہو گئی. کیسے؟ میں نے کہا کہ نماز شب کی پابند تھی، نتیجہ دیکھ لیجئے. جو حسین تھی وہ بس میں لٹک کے آ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ عبرتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، دیکھتی جائیے، ایک ایک چیز سے عبرت حاصل کیجئے اور نتیجہ نکالیے کہ کیا نتیجہ نکلا. یہ دلائے گی عبرت آپ کو. علم حاصل کیجئے تو نتیجہ حاصل، نہیں بالکل صحیح ہے، جو کہا گیا بالکل صحیح ہے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اللہ اس کا رسول جو کہہ رہا ہے سب صحیح ہے. ائمہ تارین صحیح کہہ رہے ہیں تو صحیح اسی وقت کہہ رہے ہیں. زبانی کہنے سے جب آپ اس پہ عمل کر رہی ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ آپ نے زبان سے جو کہا تو سچ کہا. دیکھیے خالی زبان سے کہا، عمل نہیں کیا تو آپ نے سچ نہیں کہا، ایسی زبانی گفتگو کر رہی. تو امام حسین اسلام نے کہا شیوا، کس کا شیوا؟ مومن کا شیوا، کہ جو اچھی بات سنتا ہے تو اس پہ عمل کرنے لگتا ہے. پھر کہا گیا کہ یہ حد تو یہ تھی کہ 1,24,000 انبیاء آئے، سب کے سب کیا کام کر رہے تھے؟ نصیحت کر رہے تھے. ساری کتابیں آئی، کیا کام کر رہی ہیں؟ نصیحت کر رہی ہیں. قرآن آیا، کیا کام کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا. ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ پتہ چلا نصیحت کیا. متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب، یہی تو پورے. آپ اس کو پڑھیے تو دیکھیے کیا نصیحت اس کے اندر ہو رہی. سب لوگ اپنے آپ کو نکال کے آتے تھے، نصیحت کے لیے پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ میری نصیحت کیجیے. آج نصیحت کو برا مانا جاتا ہے. ادھر آئیے نصیحت کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. انبیاؤں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے پیچھے چل رہے ہوتے تو کیا اللہ کے رسول ہماری نصیحت کیجئے. وہ نصیحت کرتے تھے. کتنے واقعات آپ کتابوں میں دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے بھرے پڑے ہوئے ہیں.
کہ نصیحت کیجیے. حضرت داؤد کے پاس پہنچے کہ نصیحت کیجیے, حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے کہ ہمیں نصیحت کیجیے. سب کو نصیحت کے لیے کہا کرتے ہیں نصیحت کیجیے. عام لوگوں کے پاس جن کو سمجھتے تھے بڑے متقی پرہیزگار ہیں, لیکن ان کے پاس آتے تھے کہتے کہ ہمیں نصیحت کیجیے. ایک نوجوان ایسے ہی تھا, ایک بزرگ کے پاس پہنچا, صالح, نیک, متقی پرہیزگار, باعمل, کہنے لگا ہمیں نصیحت کیجیے. آج کوئی نوجوان آئے گا نصیحت کرنے کے لیے؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شاید گھر سے بھگائی گئی ہیں, دھکا دیا گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی توفیق ہے, ان کے ماں باپ کی کوئی نیکیاں کی جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں آ گئیں علم دین حاصل کرنے. کتنی ایسی ہیں ہمارے یہاں جو آ رہی جانے کا نام نہیں لے رہی. ان کی توفیق ایسی ہے, ان کی توفیق ہے, یہ حقیقت بتا رہے ہیں, توفیق ہے, ان کی توفیق ہے, پروردگار انہوں نے توفیق دی. وہ خود بھی سوچتی ہوں گے کہ ہم کتنے دن ہو گئے, ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, تم بیٹھی ہوئی اتنی دیر تک تم بات سن رہی ہو نا, کم سے کم سن ہی رہی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ بھی بیٹھی ہوئی. تو وہ لڑکا پہنچا, نوجوان پہنچا. آج کوئی نوجوان جہاں نصیحت فضیلت کی محفل مجلس ہوتی ہے وہاں تو جاتا ہی نہیں. جہاں شور شرابہ ہوتا ہے, دوسروں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, نعرے بازی ہو رہی ہے, وہاں موجود رہتے. باقی جہاں نصیحت کی محفل ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی, کیونکہ نصیحت اب بری لگنے لگی. مولا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اپنے کانوں کو واعظ و نصیحت سے سجاؤ. سبحان اللہ تو ہے کہ مولا کے نام پہ تو درود ہونا چاہیے نا. ایک دفعہ سبحان اللہ کرنے سے تمام زمین آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں آپ لوگوں پہ, تو آپ ان فرشتوں کے لیے درود پڑھ دیجیے. تو بعض و نصیحت, تو وہ لڑکا آیا کہنے لگے کہ ہمیں نصیحت کیجیے. ان کا آؤ میرے ساتھ چلو. ساتھ ساتھ چلنے لگے. دیکھیں کیا کرتے ہیں. راستے سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پودا نکل رہا ہے, نئی نئی کوپلیں نکلی ہوئی, ہرا بھرا چھوٹا سا. کہنے بیٹا ذرا اسے اکھاڑ کے تو لے کے آنا. اس نے اکھاڑ لیا, اکھاڑ کے لے کے آ گیا. پھر آگے چلنے لگے, چلتے چلتے چلے گئے. وہ سوچ رہا ہے یہ پودا کیوں اکھڑوایا گیا ہم سے, زبردستی کے لیے زبردستی پودا اکھڑوا لیا گیا. اس سے کیا مطلب نکلتا, کیا چاہیے, مسواک افساک کریں گے, اس سے کیا ہوگا, تو اتنی پتلی شاخیں ہیں اس کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. پہلے اس نے کہا کہ اکھاڑ لوں, اکھاڑ لوں. پھر آگے بڑھے, آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام پہ پہنچے تو ایک بڑا تناور درخت لگا ہوا تھا. کہ بیٹا ذرا اس کو بھی اکھاڑ لائیے. وہ گیا, اس کو وہ اکھاڑنا تو بہت دور کے بعد ہل نہیں رہا. اگر آپ کوئی بہت بڑا درخت موٹا سا ہو, برگد کا جو لگا رہتا ہے ادھر ادھر, جس کی وہ سے شاخ نیچے وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں, نیچے اتر رہی ہوتی ہیں, بالیں اس کی پتہ نہیں کیا, تو آپ اکھاڑ کے دکھائیے. وہ گیا بڑی کوشش. انہوں نے کہا تھا یہ لڑکا بھی بڑا نیک تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میری نصیحت کیجیے, تو ہر حکم کی تعمیل کر رہا, بڑی محنت کی, کوشش کی, تھک ہار گیا, واپس آ گیا کہ نہیں اکھڑا. کہ لے بیٹا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہ نہیں, بتائیے آپ کی سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ کیوں دونوں پیڑ اکھاڑ, ایک اکھاڑ کے لے کے آ گیا, ایک اکھاڑ ہی نہیں تھا. کہ نہیں آپ بتائیے. کہ بیٹا اپنے دل سے بغض, عداوت, کینہ, جھوٹ, یہ چغل خوری, یہ سب نکال کے پھینک دو ابھی سے, ورنہ جب یہ جڑ پکڑ جائے گی تو یہ حشر ہوگا, اس کو نکال نہیں پاؤ گے. تو پھر وہی ہوگا جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں. اب اگر یہ بچہ اس درخت کو اکھاڑ لیتا تو معجزہ ہی ہوتا. تو کیا انہوں نے نصیحت کی؟ بس یہ نصیحت کی, کہا جاؤ بیٹا کام کرو اپنے. انہیں دیکھیے کتنی اچھی بہترین نصیحت کر دی انہوں نے کہ دیکھیے کیا کہا, پیڑ اکھاڑ کے اکھاڑ لے. کہتے ابھی شروع میں اکھاڑ دو. آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں, ابھی پڑھنے کے لیے آئی ہیں, اکھاڑ پھینکیے. کیوں؟ آگے بتاتے ہیں کہ کیوں, کہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہ کس لیے کہا جا رہا ہے. نصیحت کیجیے. نصیحت کرنے والے تو ایسے ہوشیار لوگ بعض ہوا کرتے تھے, اب کہاں ہوشیار لوگ رہ گئے, کوئی کر رہ ہی نہیں گئے. ایک بادشاہ کا مصاحب تھا, مصاحب یعنی منہ لگا ہوا آدمی,
وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، بادشاہ کے پاس آ کے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی بات کر کے بادشاہوں کے دل بہلایا کرتا۔ اس زمانے میں ٹی وی اور یہ فلانا اس قسم کی چیزیں تو نہیں تھی کہ بادشاہ اپنے دل بہلاتے، تو اسی قسم کے لوگ رکھتے تھے جو آ کے مسخرے پن کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں آگے۔ وہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس کو کہا موقع ملے تو ہم بادشاہ سلامت آپ کو بتاتے ہیں نصیحت۔ دیکھیں نصیحت کیسے کیسے لوگ کرتے تھے، یہ بتا رہے ہیں۔ ایک دن کہنے لگا بادشاہ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سونا، یعنی آپ کو سونا زیادہ پسند ہے یا گناہ زیادہ پسند ہے؟ بادشاہ نے کہا کس قدر احمق آدمی ہو تم، کون دنیا میں آدمی ایسا ہوگا جس کو سونے کی وقت نہیں جانتا، اس کی چمک نہیں جانتا ہوگا، اس کی خوبصورتی نہیں جانتا ہوگا، جو ظاہر ہے اسی سے تو محبت کرے گا، اور کس سے محبت کرے گا؟ تمہاری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، تم عجیب بیوقوفانہ سوال کر رہے ہو مجھ سے کہ نہیں، یہ مسئلہ یہ نہیں کہ آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تو ہر جگہ رہتا ہے۔ کہ ہاں دیکھو نشانی نہیں ہے، اس زمانے میں تو سونے کے بالے اور کنگنے پہنے نہیں رہتے۔ فرعون نے نہیں حضرت موسیٰ کو دیکھ کے کہا تھا کہاں ہے تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگنے، کہاں تمہارے کانوں میں بالے، کہاں تمہارے ریشم دیبا کے لباس، کہاں تمہارے پاس؟ فرعون کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، کہ ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر، بہت پتہ چلے کہ جب ڈوب رہے ہو پانی میں تب معلوم ہو جائے کہ تمہیں کہاں ہے، پھر یہاں ہے دیکھو جا رہا کہاں ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے تو سونا جو اس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوتا۔ کہ لگے سرکار ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب آدمی اس دنیا سے جاتا مرتا ہے نا تو سونا نہیں لے جاتا لیکن گناہ اپنے لے کے چلا جاتا، سونا نہیں لے جاتا لیکن گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ تو جس چیز سے محبت کر رہے ہیں اس کو اسی دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گناہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا نصیحت اس نے مجھے کی گناہ سے دور رکھنے کے لیے، کتنی عجیب بات کی۔ تو اس طرح کے واقعات بھرے پڑے تھے، عام لوگوں کے بھی، ائمہ کے بھی، انبیاء کے بھی واقعات۔ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کیجیے، تو لوگ نصیحت کیا کرتے ہیں۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، اچھا چھٹے امام کے پاس لوگ آتے تھے، ہر بات کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہوتا ہے۔ امام کے پاس آئے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، ہر چیز آ کے پوچھتے تھے، ہر چیز پوچھتے تھے۔ آج رواجی نہیں، بیٹی کی شادی ہوگی کوئی پوچھے گا جا کے کہ آئیے بتائیے ہم کس سے کریں، کہ کس سے جا کے پوچھیں؟ کہ اتنی کتابیں رکھی، پوچھ لو انہی لوگوں سے پوچھ لو، محمد آل محمد سے پوچھ لو، اور کس سے پوچھو گے؟ ان سے پوچھ لو کس سے کریں، بیٹے کی شادی کس سے کریں تو بتا دیں گے تمہیں کس سے کرو کس سے نہ کرو، ان سے جا کے پوچھو۔ اس زمانے میں لوگ جاتے تھے اپنے آپ کو پیش کرتے تو پوچھتے تھے مولا کیا کرو، یہ کام کر لوں، مولا فلاں جگہ تجارت ہو رہی میں وہاں کرنے کے لیے چلے جاؤ، نہیں مت جاؤ تمہیں نقصان پہنچے گا، مت جاؤ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ وہ رک بھی جاتے تھے لوگ، پھر نہیں جاتے تھے، لوگوں کے بھڑکانے پہ چپکے سے بھاگ بھی جاتے تھے۔ ایک شخص جو مولا سے پوچھنے کے لیے چپکے سے چلا گیا، وہاں سے تجارت کر کے واپس آیا، مولا سے ملاقات ہے، مولا پوچھا کیا ہوا، مولا بہت فائدہ ہوا۔ کہنا اچھا تو کافی رات تک تو مال گننے میں لگا رہتا ہوگا، حساب کتاب دوسری جگہ۔ ہاں مولا، کہ صبح کی نماز تو قضا ہو جاتی ہوگی؟ ہاں مولا صبح کے۔ کہ تجھے فائدہ کہاں ہوا، کہاں فائدہ ہوا تجھے؟ ایک ایک چیز پوچھتے تھے، مولا نصیحت کرتے تھے، اگر اس کے خلاف کام کرتا تو نصیحت کرتے تھے، اس کے موافق کام کرتے تو تعریف کرتے کہ دیکھو کتنا اچھا ہوا۔ تو ایک شخص اسی طرح آیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا پرہیزگار بنو، نصیحت میں پہلی چیز کہہ رہے ہیں کیا؟ پرہیزگار بنو، عبادت میں مشقت کو برداشت کرو۔ آپ کہیے گا ہم اتنی درود کی تسبیح کیسے پڑھیں؟ ابھی جو کہا کیسے پڑھیں، آپ کہیں ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پڑھ سکتے ہیں، اپنا 24 گھنٹے کا وقت لگائیے کہ کتنا دیر ہے آپ کو، آپ کا تو 24 گھنٹہ جو ہے وہ 400 گھنٹے کے برابر ہو گیا۔ منٹوں میں آپ وہاں سے آگے، اگر آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتی ہے، پیدل چلتی ہے، صبح 7 بجے کی چلی ہوئی، تب یہاں پہ آگے 2 بجے پہنچتی اور تھک کے چور ہو جاتی ہے، کچھ آپ سے پڑھا بھی کیا بھی نہیں جاتا۔ یہ تو بس میں بیٹھی ہے، آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئی، بجلی یہاں پہ آ رہی، کوئی لانٹین کی لائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، گھر میں سارا کام مشین کے ذریعے سے ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں نکل رہے؟ نہیں ہے ٹائم۔ تو کہہ رہے عبادت میں مشقت کو برداشت کرو، پرہیزگار بنو، عبادت میں مشقت کو برداشت کرو، اور جان لو یہ مشقت فائدہ نہ دے گی جب تک پرہیزگار نہ بنو گے۔ جان لو یہ مشقت، یہ مشقت فائدہ نہ دے گی جب تک پرہیزگار نہیں بنو گے۔ تو یہ کون سی مشقت ہے کہ عبادت، اس سے بڑی عبادت کون ہے؟ بہترین بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت شمار کی جائے گی، بہترین و بڑی عبادت
کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بڑی عبادت ہے، کاش لوگ جانیں، لیکن چھوٹی عبادت نہیں، بڑی. اس کو چھوڑ کے اگر آپ کچھ بھی کام کرتی رہیے تو فائدہ نہیں ہوگا. اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے. یاد ہے نا کتنی بار سنایا، عورتی والی سناتے ہیں، کبھی مردوں والی نہیں سناتے ہم کہ مرد بھی ایسے گزرے ہیں. اکھڑوا کے پھینکوا دیا تھا، مرد بھی تھا اکھڑ رہا تھا، کہ اکھاڑ کے پھینک دو اس کے پیڑ کو، باہر پھینک دو. عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو برابر باہر، لیکن آپ عورتیں تو آپ ہی کو سنا رہے ہیں. رات بھر نمازیں پڑھتی، دن بھر روزہ رکھتی، لیکن اپنی زبان سے کیا کام کرتی کہ اپنے پڑوسی کو آزار پہنچاتی کہ اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے. تو یہ نماز روزہ اسے جہنمی. وہ کہہ رہے ہیں عبادت میں مشقت کو برداشت کرو، کیونکہ پرہیزگاری اگر نہیں ہوگی تو یہ مشقت فائدہ نہ دے گی. یہ مشقت جو رات بھر نمازیں پڑھ رہی ہو، دن بھر روزہ رکھ رہی ہو، یہ مشقت فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ کہ تم پرہیزگار نہیں ہو. تو پرہیزگار نہیں تو یہ پرہیزگار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہو نا، یہ مشقت تم کو فائدہ نہ دے گی اگر پرہیزگار نہ بنی. فائدہ، اصل فائدہ نہیں دے گی. آپ جو فائدہ اللہ اور اس کے رسول جو اس علم کے ذریعے سے بتانا چاہتا، جو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، طالب علموں کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے بھی اگر اس دنیا سے چلی گئی آپ لوگ تو شہید بری. چاہیے یا نہ چاہیے؟ یہ تو جائے گا. تو ایسے کہ شہید برا. تو کہا جائے مشقت کو برداشت کرو، کیونکہ یہ مشقت فائدہ نہیں دے گی جب تک پرہیزگار نہ بنو گے. پھر ایک شخص اور آیا، ایک روایت ملتی ہے ایسی کہ کہنے لگا کہ مولا میں سال میں ایک دفعہ آتا ہوں مدینے، اور پھر میرے پاس موقع ہی نہیں ملتا کہ میں آؤں، تو مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے تاکہ میں اس پہ عمل کروں. نصیحت کیجیے تاکہ میں عمل کروں، کیونکہ میں بار بار نہیں آ سکتا. کہ ایسی چیز بتائی جس پہ آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو، پرہیزگار بو. آپ کہہ رہے ہیں خدا سے ڈرو. وہ جب اللہ سے ڈرا آدمی تو سارا کام ہو گیا، پھر بچا ہی کیا؟ اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ گلے کا ہار بنا لے. اللہ سے ڈر رہا، بلند مقام، اللہ سے ڈرنے والے کا بلند مقام. ہر جگہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں، محفل میں، آنے میں، جانے میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے میں اپنا جائزہ لیا کیجیے گا. میں یہاں پہ بیٹھ کے اٹھوں فوراً سوچے کیا میں اللہ سے ڈری؟ اگر ڈری ہوتی تو فلاں بات تو میں نہیں کہتی. اگر میں ڈری ہوتی تو یہ بات شغل خوری تو نہیں کرتی میں. اگر میں ڈری ہوتی تو ان کی غیبت تو نہیں سنتی. فوراً روک دیتی کہ نہیں بہن چھوڑو، یہ نہ کرو، بڑا نقصان ہوتا ہے اسے. نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہی سچ تو سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ علم آپ کے پاس ہے تو آپ کو فوراً یاد آتا جا رہا، آپ کہتی جا رہی نہیں یہ سچ اللہ تعالیٰ کو. تو آپ کیا فرماتے کہ اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ گناہوں سے پرہیز کرو. اللہ سے ڈرو، گناہوں سے پرہیز کرو، اور حصول نیکی کی کوشش کرو. نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرو. نیکی جب معلوم ہوگی تبھی تو حاصل کیجیے گا. آپ اب معلوم نہیں ہوگا تو کہاں سے نیکی حاصل کیجیے؟ کیا نیکی حاصل کرو. اور گناہوں سے نہ بچو گے تو کوشش تمہیں فائدہ نہیں دے گی. ہر جگہ کہہ رہے گناہوں سے نہیں بچو گے تو کوشش فائدہ نہیں دے گی. یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر گناہ سے نہیں بچے. کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کہتے نہیں ہیں سب لوگ لے جا کے قبر میں دفنا کے چلے آئے، پھول چادر چڑھا دی، سب اپنے اپنے گھر کو رخصت ہو لیے. اب کیا رہے گا؟ کہ ہم اکیلے. باہر کیا ہو رہا ہے؟ کہ باہر تو بریانی نکالی جا رہی، سب کھا رہے ہیں، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان کا کیا بن رہا ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں ایک جگہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے میں قبرستان جا رہا تھا، اچانک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی. مجھے جب خوشبو محسوس ہوئی میں نے دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. دیکھا کہ ایک جسم جو ہے گیا اور جا کے قبر میں اندر ختم ہو گیا، ایک قبر کے پاس. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شدید بدبو آنے لگی. دیکھے بدبو کہاں سے آ رہی. دیکھا کہ ایک کتا تھا جا رہا اسی قبر کے اندر جاتا، ختم ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جو خوشبو والا جسم گیا تھا وہ لہو لہان چتھڑے لگے ہوئے باہر نکل آیا. تو میں نے مجھ سے پوچھا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہ میں اس شخص کی نیکی تھی، اس شخص کی نیکی تھا میں. اس کے بعد بدی آ گئی. وہ بدی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے مجھے کاٹ پھوٹ کے باہر پھینک دیا. اب خالی وہاں بدی رہ گئی. جتنی آیت اللہ دست غیب کی کہانی، سچ بکھرے موتی اور یہ وہ مختلف واقعات، آخرت ساز واقعات جو ہیں، ساری کتابیں ہیں. دیکھیے پڑھیے، سراہنے رکھیے، مسلسل رکھتے، شاید کسی کے ہاتھ لگ جائے گھر میں کوئی پڑھ لے تو فائدہ پہنچے گا. یہ پیسہ جو ہے خرچ کرنا یہ مفاد میں ہے.
یہ پیسہ خرچ کرنا جو یہ آخرت تک اس کا ثواب جائے گا. اگر کتابیں آپ نے لی، کتابیں پڑھی، کتابیں گھر میں آپ کے موجود ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو اس نے کہا اس نے ہمیں نکال کے باہر کر دیا. مولا کیا کرے گے؟ مولا کہہ رہے کہ علم ساتھ ساتھ جاتا ہے. یہ علم آپ کے ساتھ ساتھ قبر میں جائے گا. مال یہیں رہ جاتا ہے، اولاد یہیں رہ جاتی ہے، منصب یہیں رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ ساتھ ساتھ آپ کے علم و عمل آپ کا جائے، کیونکہ آپ کا تو وہ اعلیٰ علم ہے جو عمل کے ساتھ ہے. یہی تو بتایا علم عمل کے ساتھ ہے، تو آپ کا علم تو عمل کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. بعض جگہ پہ تو مولائی کی روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا کہ ایک طرف سے آگ آتی ہے تو نماز بچاتا، دوسری طرف سے آگ آتی ہے تو روزہ بچاتا، تیسری طرف سے اس کا صدقہ بچاتا، تو ایک کنارے کھڑا ہوا. بعض روایتوں میں صبر کو کہا ہے، بعض روایتوں میں علم کو کہا کہ وہ کہتا ہے ان تمام سے کہ اگر تم اس میت کو بچا نہیں سکتے تو ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں، میں کافی ہوں اس کے لیے. کون؟ یہ علم. یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ جہاں ماں باپ، بھائی بہن، عزیز رشتہ دار کام نہیں آتے وہاں یہ علم کام آتا ہے. یہ آپ کی حفاظت کرتا کام ہے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حصول نیکی میں کوشش کرو، کیونکہ یہ فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ کے پاس یہ پرہیزگاری نہیں ہوگی. تو ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنا، تو یہ علم جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائے گا. ایک شخص انس بالمالک کہتا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. اسی چیز کو دیکھیے رسول اللہ نے کیسے بیان کیا اس آدمی سے. وہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ ہر ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں علم. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں علم رکھنا. تو پھر وہی جواب دیا. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے عمل کے متعلق پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے علم کے بارے میں بتا رہے. تو آپ نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی فائدہ مند ہے اور جہالت کے ساتھ کثیر عمل بھی فائدہ نہ پہنچائے گا. تو کہاں کثیر عمل نے فائدہ پہنچایا؟ اس کو رات بھر نمازیں پڑھتی تھی، دن بھر روزہ رکھتی تھی، کہاں فائدہ پہنچایا؟ اس کے بعد علم تو نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو پتہ چلتا اس کو کہ مجھے اپنے نماز روزے کو کیسے بچانا. نماز روزہ کر لینا، کوئی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کے بچانے کے ہمیں طریقے نہ آتے. کوئی بھی دنیا کی جتنی چیز آپ کے پاس ہوتی سب کے پریکاشن لکھا رہتا، پریکاشن لکھا رہتا کہ کیا کیا کرنا ہے اس چیز کے ساتھ، ہمیں اس کو کیسے حفاظت اس کی کیسے کی جائے. تو اس کی اپنے نماز روزے کی حفاظت تو اڑا کے لے جائے گا شیطان. ادھر بدزبانی کر کے اڑا کے لے گیا. رسول اللہ گزر رہے تھے، جب رمضان کا زمانہ تھا، کسی جگہ سے گزر رہے تھے، مسجد میں آئے، آنے کے بعد بلایا کسی صحابی کو، کہا یہ جو کھجوریں ہیں لے جا کے اس عورت کو دے. اس گھر میں کھٹکھٹا کے اس کو کھجوریں دی گئی. اس نے کہا کہ ہمیں کیوں کھجوریں بھجوائی گئی، ہمارا تو روزہ ہے. اور بھاگی ہوئی کہ اللہ کے رسول کہا کہاں روزہ؟ تم تو ابھی اپنی کنیز گالیاں دے رہی تھی، تمہارا روزہ کہاں ہے؟ نہیں، عبادت فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک اس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو. کتنی بڑی نصیحت چھٹے امام نے 2 جملے میں کر دی، کوئی فائدہ نہیں. تو جب اس طرح سے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے، پاک کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ علم ایک نور ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بھائی آپ تو اللہ کے رسول، آپ نے تو ایک جگہ کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے، ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں کیوں ڈال رہا ہے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا. علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. پھر وہ مولا علی تو کہہ رہے کہ دین کا کمال کیا جائے کہ علم کا طلب کرنا، اس پہ عمل کرنا. دین کا کمال کیا ہے کہ علم کا طلب کرنا اور اس پہ عمل کرنا. تو یہ ہمارے پر تو اللہ تعالیٰ کی یہ نور آ ہی نہیں رہا. پھر تمہارا دل کیسا ہے ذرا دیکھو، اس کا جائزہ تو لو. اس سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا تمہارا دل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے وہ گناہ گار کینہ پرور کے دل میں ڈال دے گا، بغض رکھنے والوں کو دل میں ڈال دے گا، حسد کرنے والے کو دل میں ڈال دے گا، چغلیاں کھانے والوں کو دل میں ڈال دے گا. چغلی بری تمام برائیاں ہیں، خوفناک برائیاں. نبی حضرت موسیٰ جیسے نبی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ قحط سالی پڑ گئی ہے، سب مر جا رہے، جانور مرے جا رہے ہیں، لوگ مرنے کے قریب ہیں، سارے کھیت کھلیان سب خشک ہو گئے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش ہو. حضرت موسیٰ بھی نکل کے دے دعائیں چل رہی، بارش ہی نہیں ہو رہی. اب موسیٰ پریشان.
کہہ رہے یا اللہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک نئے سرے سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ابھی تک تو دعا کر رہے تھے کہ بارش ہو، اب دعا کر رہے ہیں مالک دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بعض کتابوں میں اس گناہگار شخص کی گناہ بھی بتایا گیا، کیا گناہ؟ کہ یہ چغل خور، عروج سعادت نام کی کتاب ہے، اس میں یہ بھی بتایا کہ چغل خور تھا، کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کون، ستار العیوب ہے نا، بڑا رحم۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو کہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کرتے ہوئے۔ دیکھیے کربلا والوں نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا دیے، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر تک سب کو تو کٹوا دیا۔ معرفت پروردگار ہوگی، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کوئی بھی پرواہ نہیں، ہر قربانی دینے کو تیار۔ دی کہ نہیں دی ان لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ اتنا گناہ گار تھا کہ بارش تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نشاندہی نہیں کر رہا تھا کہ کون۔ کہا اے موسیٰ جا کے کہو کہ وہ اس وجہ سے نکل جائے، تب میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ آئے، کہا کہ بھائی تمہارے درمیان ایک گناہ گار شخص ہے، اس کو نکالو، اس سے وہ نکل جائے تاکہ بارش ہو، لوگ مر رہے ہیں۔ وہ گناہ گار شخص کو دیکھیے، اس نے کہا پروردگار 40 سال سے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اچھا بڑا پرانا پاپی تھا وہ، 40 سال سے گناہ کر رہا، کہہ رہا 40 سال تھے یہاں، مرتے وقت تک اگر بے پردہ تو بے پردہ ہی رہے گی، داڑھی موڑا تو داڑھی موڑا ہی رہے گا، گانا سننے والا تو گانا سننے والے، ہر برائی جو کر رہے ہیں وہ آخری وقت تک، آخری سانس تک کرتے رہتے ہیں، کہاں باز آتے ہیں؟ خود دیکھ لیجیے آپ، وہ 40 سال ہی کا تھا، ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے کہ 40 سال سے گناہ کر رہے ہیں، تو پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، تو آخر میں کہا جاتا ہٹ جائیے، نا محرم لوگ آ کے منہ دیکھ لیں۔ اب محرم منہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ محرم نامحرم سب برابر ہو گیا۔ تو کہنے لگا پروردگار میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، آج اس بھرے مجمع میں نکل کے جاؤں گا، مالک میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا رحم کرنے والا، کتنی جلدی راضی ہونے والا پروردگار، کتنی جلدی صریح الرضا، کتنی جلدی راضی ہونے والا۔ ہم کتنے نافرمان اس کے، جو پروردگار ہمارے اوپر اتنا رحم و کرم ایک ایک سے۔ یہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ کہہ رہا مالک اگر میں لوگوں کے درمیان سے نکل کے گیا میری بڑی بے عزتی ہوئی۔ آپ کو تو ایک ایک بات پتہ چلتی، جب آپ کہتے ہیں آپ بے چین رہتی کہ لوگوں کی بات کو بتائیں، لوگوں کی بات کو بتائیں، جبکہ آپ کا عذاب اگر اس پہ آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے آپ پہ کیا عذاب کہ تم نے لوگوں کے راز کو فاش کیوں کیا، لوگوں کی بدنامی کیوں کی، اس کا یہ نقصان کیوں کیا تم نے، یہ تمہارا یہ گناہ اب تمہارے نامہ اعمال پہ لکھ دیا جائے گا، اور اس کی تشہیر کا جو گناہ ہے وہ الگ تمہارے نامہ اعمال پر لکھا جائے گا۔ لیکن ہم نے کیوں کوئی علم نہیں حاصل کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے مالک اگر میں نکل کے جاؤں گا تو سارے مجمع میں تو لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ ابھی وہ دل میں سوچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا بھی حال جانتا تھا کہ سچی توبہ کر رہا ہے۔ فوراً گھٹا گھنگھور گھٹا آئی اور ٹوٹ کے بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ اے موسیٰ نکلا تو کوئی بھی نہیں، یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ ان کا کہا ہمیں خود ہی نہیں پتہ کیوں ہو رہی بارش۔ پھر دعا کہ پروردگار یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ کل جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے آج اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اتنا پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، تو جو توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کر رہا ہے تو وہ گناہ سے بچنے والوں کو کتنا پسند کرے گا کہ میری وجہ سے گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، تو یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے بچیں گے تبھی یہ اللہ علم ایک نور ہے، اللہ اپنے چاہنے والوں کو دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ یہاں پہ آئی ہیں اس نور کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو کام کیا کرنا ہوگا؟ مولا مشکل کشا کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ۔ مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، یا کوئی دنیاوی ویسا علم نہیں کہ جو گیا ایرا خیرہ نتو خیرہ ہر آدمی کو حاصل ہو گیا، ہندو بھی حاصل کر رہا ہے اور یہودی بھی حاصل کر رہا ہے، دیکھنے سب یہ ہے آخرت کا علم، یہ ہے وہ علم کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا، جنت کا راستہ علم ہے، یہ جنت والا علم، جنتی بنانے والا علم ہے، یہ ہر کے دل میں ایسے نہیں نازل ہوتا۔ تو مولا مشکل کشا فرماتے کہ آگاہ ہو جاؤ
علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. پہلی چیز کیا ہے؟ ذہانت. عقل مند ہونا چاہیے آدمی. ابھی آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں, جلدی بتاتے ہیں تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے بہت تھوڑا سا وقت کریں گے, بات بہت زیادہ. اس کے بعد دوسری چیز ہے شوق. دیکھتے نہیں شوق ہو جاتا ہے, دن رات کھیل رہے ہوتے, دن رات 22 گھنٹے پریکٹس ہو رہی, گھٹنے کے آپریشن کرایا جا رہا, اسپتال جانے, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. خیر چھوڑیے بات, ادھر ادھر بہت ہو جائے گی, بہت چیز باقی جو شوق ہوتا. آپ کو شوق یہ والا شوق ہوتا. مولا نے کیا کہا, ایک کلام کے اوپر جو ہے ہزار درود پڑھے جائیں. ایسے مولا لوگوں کے ایسے کلام, ایسے ان کے جو قول ہیں ان کے, کہ کہا جائے کہ اتنے, اس کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. 2 قول کسی سے پوچھ لے سنانے کو تیار نہیں ہوگا, جبکہ ایک قول کے اوپر ہزاروں درود السلام پڑھے جائے. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز ذہانت, دوسری چیز شوق, تیسری چیز صبر. اس راہ میں جو مشکلات ہو صبر کیجئے, یاد کیجئے کل امتحان آپ کا ہونے والا ہے. دیکھیے امتحان کا تانا آخری وقت تک جاتے دوں گا میں, کہ امتحان کیوں نہیں دیا, ایگزام کیوں نہیں دیا آپ نے. تیسری چیز صبر, اور چوتھی چیز قناعت. استاد کی رہنمائی اور وسعت وقت. دیکھیے 2 چیز تو آپ کے پاس ابھی سے موجود ہے. استاد کی رہنمائی یہاں آتی ہے. دیکھیے کتنا بہترین آپ کو یہ درود کا جو درس سنایا گیا, کہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا, کتنی تفصیل کے ساتھ کتنی دیر تک. ورنہ 1-2 درود تو ہم آ کے ہمیشہ سنا کے جاتے ہیں, لیکن آپ نے کتنی تفصیل کے ساتھ سنا, پورا ایک کلاس آپ کی ہو گئی درود کے اوپر. تو استاد کی رہنمائی تو حاصل ہے, اور وقت تو آپ کے پاس ہے ہی, کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. 2 چیز تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. 2 چیز تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اب آپ کو چاہیے ذہانت, عقل کیسے آئے گی؟ 1-2 قول ہر چیز کے بارے میں بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. وقت کم رہ گیا, اس لیے جلدی بات بتائیں. خوف خدا رکھنے والا عقل مند ہے. چھٹے امام نے کیا اس نے کہا تھا میری نصیحت کی, آپ نے کہا اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرنے والا, خوف خدا رکھنے والا عقل مند ہوتا ہے. جب کسی آدمی کو دیکھیے جس کے کہا جب بڑا عقل مند ہے اور خوف خدا نہیں رکھتا, جو جھوٹا ہے وہ دنیاوی بندہ ہے, آخرت کا بندہ نہیں ہے. وہ علی عقل نہیں جو اللہ دیتا ہے. نکرا الگ چیز ہوتی ہے, عقل الگ چیز ہوتی ہے. نکرا ہوتا چالاکی, مکاری جیسے دنیا حاصل کی جاتی ہے. وزیر اعظم بن گئے, صدر بھی بن گئے, یہ بھی بن گئے, وہ بھی بن گئے, اوباما بن گئے, سب بن جاتے ہیں. وہ عقل نہیں ہوتی. ہر جگہ بمباری بھی ہو رہی ہے, عقل مند ہے. لوگوں کو اذیت پہنچا رہے, عقل مند ہے. لوگوں کو قتل غارت گری کرے, عقل مندی ہے. نکرا چالاکی و مکاری جسے دنیا حاصل کی جاتی ہے. عقل مند کیا چیز؟ خوف خدا رکھنے والا. سب پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ مولا فرما رہے کہ خوف خدا رکھنے والا عقل مند ہے. عقل مند بنیے, خوف خدا رکھے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ بہترین عقل کیا چیز ہے؟ کہ ادب, با ادب رہیے. تمیز و تہذیب آپ میں ہونی چاہیے. یہاں تو پڑھنے کے لیے آئی ہیں تو بدرجہ اولا زیادہ سے زیادہ تمیز تہذیب ہو. تو کہا جائے ہماری بچی کہیں کیا ہو گیا یہ فرزانہ جو ہے پہلے تو بڑی شریر تھی, کیا جواب دیا کرتے, بڑی نیک ہو گئی, کہ مدرسے جاتی ہے نا. کہ سبحان اللہ, اچھا مدرسے جاتی, اتنی اچھی بن گئی. تبھی تو لوگ جب بیوٹی پارلر سے نکل کے کوئی آئے, چڑیل جائے, چڑیلی واپس آئے, تو کہے گی یہ کیسی بیوٹی پارلر, جیسی گئی تھی ویسی آ گئی. برا کہیں گے نہیں اس پہ نہیں, فلاں میں چلو وہ اچھا ہوتا ہے. یہ دیکھو کیسی شکل گئی تھی, وہاں سے نکلی تو پہچان ہی نہیں جا رہی. اور منہ کے اوپر اسپرے ماری ہے پانی کی تو پھر پہچان لی جائے گی, اگر پہچاننا آپ کو تو ایسی پہچانی جائے گی. تو آپ کو جب یہاں سے جائیے تو آپ کے اندر جب یہ ادب آ جائے, تاکہ لوگ کہیں کہ سبحان اللہ, واقعی محمد آل محمد کا کلام, اللہ کا کلام, علم آخرت کا علم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس سے اس کے اندر بالکل تبدیل ہو گئی. پھر کہا جاتا ہے جب عقل کم ہو جاتی ہے, اگر کم ہو گئی تو کیا ہوگا, خود ہی اپنا جائزہ لے لیجیے گا. جب آپ کی عقل کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا, گفتگو بڑھ جائے گی, بلا وجہ کی باتیں, فضول باتیں جس کا کچھ لینا دینا نہیں. اگر اس بات کو ختم کرنے کے بعد آپ سوچیے گا مجھے کیا حاصل ہوا, کہ وقت گنوایا, گناہ نامہ اعمال میں آیا, اور تو کیا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا. وقت گنوایا اور گناہ آ گیا, کچھ نہ کچھ فضول باتیں نکل جاتی منہ سے. بہت تفصیل ہے فضول گفتگو پہ, تفصیل کی پوری کلاس لی جائے اس پہ, کیا تفصیل ہے کہ فضول گفتگو کیا چیز ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر با ادب ہو جائیے گا آپ تو ذہانت خود ہی تیز ہوگی. مولا کا قول ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ادب سے کیا ہوتا, ذہانت کو جلا ملتی, تیزی آ رہی. با ادب ہوگی تیزی آ رہی. ہر شے عقل کی محتاج ہے, اور عقل جو ہے ادب کی محتاج ہے. یعنی اتنی تھوڑی بہت بھی عقل ہے تو اگر ادب آ گئی تو اور بڑھ جاتی ہے. پھر ایک جگہ چلی, ایک جملے میں سن لیجئے گا, ایک حدیث کے اندر ساری چیز عقل کی آ جائے تو کیا کیا جائے, وہ تو خیر اس میں بھی آ گئی, خوف خدا رکھیے. لیکن ایک جگہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں
آپ فرماتے کہ بہترین ادب وہ ہے جو تمہیں حرام سے روکے. یہ بہترین ادب ہے, تمہیں حرام سے روکے, بہترین ادب کہ تمہیں باادب بن جائیے. پھر کہا جا رہا ہے کہ عقل کیا کام کے, بہت ساری چیزیں جو عقل کو خراب کرتی ہیں. غصہ, بات میں غصہ کریں تو بے ادب بھی ہو رہی ہیں اور عقل بھی آپ کی بگڑ رہی ہے. ہٹ دھرمی جو ہے یہ عقل کا آپ کو خراب کرتی ہے. آپ کو ہٹ دھرمی چھوڑنا ہوگا, آپ کو غصہ چھوڑنا ہوگا. تو کہتے سب چیز چھوڑتے چلے جائیں کہ زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی سب چیز چھوڑیے گا تبھی تو آپ کی زندگی آگے بنا. تو یہ دنیا میں زندہ جو ہے اسی کو مردہ کہا جا رہا ہے. ابھی پہلے ہی قول سنایا تھا, اگر ہر چیز کو ملائیے کہ خبردار مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا, سنایا تھا پہلے ہی رسول اللہ کو سنایا. وہ مردہ بھائی, وہ آپ سمجھ رہی ہیں انہیں زندہ, وہ تو مردہ ہیں, وہ مردہ ہیں, آپ زندہ ہو رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہٹ دھرمی سے عقل کی آفت ہے. دین کا بہترین مددگار کیا چیز ہے؟ کہ عقل. مولا مشکل کشا کی روایت. اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ شوق. آپ دیکھیے گا آپ کو کس شوق کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے تب اس کا شوق ہوتا ہے. ٹی وی پہ بار بار بتایا جا رہا ہے, اس سے آپ کو شوق پیدا ہوا. قرآن حدیث بار بار آپ کو بتا رہی ہے, آپ کو شوق نہیں پیدا ہو رہا. وہ کہا جا رہا ہے لگاؤ فیئر اینڈ لولی لگاؤ, گوری ہو جائے, گوری اللہ منو آپ نے خرچ کر دیا, کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ آپ کے اندر کی کوئی چیز نہیں. پھر کیسے ہوگے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو تو خاندان والے کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل اچھی نہیں, شکل اس کا کہاں سے کہاں کیسے پہنچ گئے کہ نماز شب پڑھتی تھی. آپ کیسے پہنچ گئے کہ نہیں درود پڑھتی تھی کثرت کے ساتھ. آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھ دیں. خاندان میں گھروں میں جائیے گا تو درود کی محفل سجائیے گا, 14,000 دفعہ پڑھیے گا, وہ تو سب اپنی جگہ پہ. لیکن یہ بھی آپ جان لیجیے, یہاں آنے کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوتا کہ وہ فرشتہ جو پانی کے قطرے گن رہا ہوتا ہے, جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہوتے کہ واہ کیا تجھے خود اللہ نے قدرت دی, سب کچھ کہا, سب کچھ کہنے کے بعد بھی اپنی مجبوری ظاہر ہے. یہ مجبور فرشتہ, اتنا حکمت والا, اتنا کیلکولیشن کرنے والا, اتنا عظیم فرشتہ, اس کے باوجود کہہ رہا میں مجبور ہوں. کہ کب مجبور, کیا مجبوری ہے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول جب آپ کی امت کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے آپ پہ درود پڑھتے تو اس کا حساب میرے پاس نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. تو شوق آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا کیا فائدہ, آپ کی شوق پیدا ہونا چاہیے. شوق پیدا نہیں ہو پا رہا ہے, خصوصی آ رہی, درود پڑھیے, پھر آپ کو شوق پیدا ہوگا. تھکی ہوں گی, ہاری ہوں گی, بیمار ہوں گی, تھوڑا ہلکا پھلکا بخار ہوگا, تب بھی آپ کا شوق. پھر تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ کیا چیز بتائی گئی؟ عقل ہو گیا, شوق ہو گیا, صبر. صبر بھی کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں, بہت سارے کام, کھیل میں خاندانوں میں ہو رہا ہوگا, شام کو یہاں جانا, ان کی منگنی, ان کا وہ نہیں, کلاس نہیں چھوڑیں گے ہم, کلاس نہیں چھوڑیں گے ہم. تو اس پہ کیا ہوگا کہ آپ کو ان تمام دنیا کی لذتوں سے صبر کرنا پڑے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صبر کامیابی کی سواری ہے. آپ اس سواری پہ بیٹھ کے یہاں آئیے, صبر کامیابی کی سواری ہے. صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے. صبر کا بہت بڑا قول ہے جو سر کا دھڑ سے ہے. صبر و ایمان کا کیا رشتہ آپس میں؟ کہیں جو سر و دھڑ کا ہے, کہ اگر صبر نہیں تو ایمان بھی گیا آپ کا. کیونکہ ہر جگہ آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے کچھ کہہ دیا, مجھ سے کچھ بات نکل گئی, کلمات فضول, یہ وہ بہت ساری ہو گئی. اپنے آپ کو پرہیزگاری سے آراستہ کرو اور اسراف و فضول خرچی سے اجتناب کرو. اب وہ آ گیا کیا چیز؟ اسراف. وہ آ گیا نا اسراف. قناعت کرو. جو قناعت کی ضد کیا ہے؟ اسراف کر رہی. روکیے اپنے آپ کو. بلا جگہ کا کپڑا پہننا, یہ کرنا, وہ کرنا. اللہ جب عزت دے گا نا, اللہ جب عزت دیتا ہے نا تو پھر کوئی چیز روکتی نہیں ہے. کوئی چیز اللہ بے عزت کرنا چاہے تو گٹر میں گر کے ملک کے سربراہ مر جاتے ہیں, پھانسی پر لٹکا دیے جاتے ہیں, کیا کیا حرکتیں کی جاتی, کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ کے سے عزت طلب کیجیے گا تو یہ کپڑا لتا جو ہے بہت زیادہ فیشن ہو, اسراف, یہ وہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کہا جائے گا اپنے آپ کو پرہیزگاری سے آراستہ کرو, اسراف و فضول خرچی سے اجتناب کرو. یعنی اسراف و فضول خرچی جو پرہیزگاری کے الٹی ہے, منافی ہے. تو اس کا مطلب اپنے آپ کو بچانا ہمیں. پھر کہا جا رہا ہے, مولا ایک جگہ پہ کہتے ہیں, مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتنی اچھی بات کی ہے. کہا کہ قانے یعنی قناعت کرنے والا مومن خوش قسمت ہے. ہم کہاں سمجھتے ہیں کہ قناعت کرنا خوش قسمتی ہے. اور تو جو زرق برق لباس پہن کے آ رہی ہوتی ہے, آپ ہی کی عمر کی لڑکیاں, عورتیں جو آ رہی کہتے ہیں واہ ماشاء اللہ کیا خوش. بھائی تو پرہیزگاری کے منافی خوش قسمت کا ہے.
پھر خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے کہاں ہے سونے کے بالے، کہاں ہے سونے کا کنگن، کہاں دیبک، وہ خوش قسمت ہے۔ حضرت موسیٰ خوش قسمت ہے۔ ایسی مثالیں ہزاروں آپ کے پاس، آپ خود بھی دیا کیجئے نا کبھی مثال۔ کربلا میں جو پیاسے لوگ تھے، بھوکے لوگ سے اللہ تش کی آوازیں جہاں سے بلند ہو رہی، وہ خوش قسمت تھے یا وہ لوگ تھے؟ کون تھا؟ یہ خوش قسمت تھے، اور ان کی خوش نصیبی خوش قسمتی آپ اب تک دیکھ رہی۔ 1400 سال گزر گئے، وہاں لعنت کا انبار لگا ہوا، یہاں ان کے بعد درود و سلامی پڑھا جا رہا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہترین اور بابرکت قسمت قناعت اور جسم صحت جسم ہے، قناعت اور صحت جسم ہے، بہترین اور بابرکت قسمت، یعنی سب سے اچھی بابرکت قسمت کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں قناعت ہے اور جسم کی تندرستی، صحت ہے، یہ چیز ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ جھوٹ سے پرہیز کیجئے۔ کیوں جھوٹ سے پرہیز کیجئے؟ گناہوں میں ایک چیز جھوٹ بھی آ جاتی ہے بیچ میں، کہ کیوں پرہیز کیجئے اس میں؟ کہہ رہے اس لیے پرہیز کیجئے کہ مولا کہتے ہیں کہ علم کی رکاوٹ جھوٹ ہے۔ دیکھ لیجئے، علم کی رکاوٹ جھوٹ ہے، کیونکہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اس کا تالا کیا لگے گا؟ جھوٹ۔ اتنی بری چیز ہے جھوٹ، یا بات میں جھوٹ اتنا عادی ہو گئے کہ کیونکہ دماغ نہیں چلتا نا، توریہ کیجئے، دماغ چلائیے، توریہ کیجئے کہ کیا کیا جائے۔ دوا لائے آپ میری؟ اب دوا تو نہیں لائے تھے، بھول گئے تھے، اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ جھوٹ بولیں؟ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولے بھائی۔ ہر دوا ہر وقت موجود تھوڑی رہتی ہے میڈیکل اسٹور پہ، کبھی رہتی کبھی نہیں رہتی، کل لے آ دیں گے۔ جھوٹ تو نہیں بولے، بات بھی پوری ہو گئی۔ ہاں واقعی نہیں رہتی، ہر دوا میڈیکل اسٹور میں ہر وقت تھوڑی موجود ہے، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، کل لے آ دیں گے، ہو گئی بات ختم۔ یہاں کیا دوا لائے؟ نہیں، کیا نہیں تھی دکان پہ، نہیں تھی، جھوٹ ہو گیا۔ دماغ لگاؤ، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، فوری مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ جب آپ اس کی اطاعت کے لیے قدم آگے بڑھائیے گا تو وہ خود ہی مدد کرے گا آپ کی۔ پھر کیا ہے؟ علم کی راہ میں رکاوٹ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ کے سہارے سے سارے گناہ کرنے لگیں گے تو علم تو نہیں آئے گا۔ پھر کوئی بندہ ایمان کی لذت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک سنجیدگی یا مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے۔ تو آپ کو جھوٹ بھی دیکھیے، یہ سب اس لیے ہم سنا رہے ہیں کہ آپ یہاں علم حاصل کرنے آئی تو واقعی آپ کو فائدہ پہنچے۔ فائدہ کب پہنچے گا؟ جب گناہوں سے بچیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب گناہوں سے بچیے گا۔ 5-6 منٹ باقی رہ گیا، کتنی دیر باقی ہے؟ 4 منٹ، بتائیے کتنا ہو گیا؟ بہرحال سب کچھ بتا رہے ہیں، دھیرے دھیرے بتا رہے ہیں کہ جب تک چھوڑ نہ جائے تمام گناہوں کو۔ یہ بھی بتا چکے عقل مندی کا نتیجہ صداقت ہے، یہ بھی عقل مندی کا نتیجہ کہ کیا ہوتا؟ آدمی سچ بولے۔ اگر نہیں کیجیے گا، آپ جھوٹ بولتی رہیے گا، سارے گناہ کرتی رہیے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر 2 قول 3 قول اور سن لیجیے۔ پھر دیکھیے گانا بجانا بھی چھوڑ دیجیے، یہ گانا بجانا بھی اسلام میں، کیونکہ اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر منافق ہو جاتا ہے آدمی، منافقت پیدا ہو۔ جس طرح بارش سے سبزہ اگتا ہے، رسول اللہ کرے جس طرح بارش سے سبزہ اگتا ہے، اس طرح جو ہے دل کے اندر منافقت پیدا ہو، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پھر ایک جگہ پہ امام محمد باقر اسلام، جلدی درود پڑھے۔ کہتے ہیں حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئی، ایمان اس سے روپوش ہو جاتا۔ کتنا بہترین قول ہے، حماقت و جہالت، یعنی بیوقوفی جس کے پاس آ گئی، حماقت اور جہالت، جاہل جو آدمی، ایمان اس سے روپوش ہو جاتا، نہیں ہوتا ایمان۔ وہ سمجھ رہا کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ سمجھ رہا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن بھر روزہ رکھے ہیں، اور رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو یہ عبادت کر رہے ہیں، مل کچھ بھی نہیں رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں، ہم روزے تھے، رسول اللہ نے ہمیں کھجوریں بھجوا دی، کہ کہاں روزہ ہے تمہارا؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ حماقت و جہالت، دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ حماقت کب بچیں گے؟ جب ہم گناہ چھوڑیں گے سارے، اور جہالت ہوگی جب آپ یہ چھوڑیے گا اور علم حاصل کرنے کا آپ جستجو کیجیے گا، تو اللہ علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ اور ان تمام گناہ نہیں چھوڑیے گا، پھر نہیں پڑے گا، آئیے گا، آ کے چلی جائیے گا، اسے ملے گا کچھ بھی نہیں۔ پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بات سے تو ڈریے۔ امام زمانہ اسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں جاہل اور احمق شیعوں نے بہت اذیت دی ہے، ہمیں جاہل اور احمق شیعوں نے بہت اذیت دی ہے، تو کیوں نہیں اذیت دیں گے؟
سارا علم ان لوگوں کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، میں حکمت کے شاعر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، سب کچھ ہے۔ آصف برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے، اس کو اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا کہ پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت لے کے آیا، اور محمد کے وزیر کو کتنا علم ہے؟ محمد کے علم کے بعد وزیر کے بعد کتنا علم ہے؟ تو ان کے ماننے والوں کے پاس کیا ہے؟ تو شوق ہونا چاہیے، تبھی تو امام زمانے کا ہمیں جاہل اور احمق شیعوں نے بہت اذیت دی ہے، جن کا دین مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے، جن کا دین مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے۔ بتائیے اب امام زمانہ کے نزدیک بھی اذیت پہنچا رہی، پانچویں امام کرے حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئی، ایمان سے سارے کے سارے مذمت کرے، مذمتی حدیث تو نکالی نہیں جو علم سے دوری، وہ نکالے تو اس کی کتاب الگ بن جائے، پوری اس کی الگ ایک پوری کتاب بن سکتی کہ دیکھیں یہ مذمتی بات آ گئی ساری، وہ تو لگائی نہیں ہم نے مذمتی بات۔ پھر فرماتے ہیں ایک جگہ میں مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں، جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جائے گا، بہت اچھی حدیث ہے، بس یہ آخری دو ایک حدیث ہے، کہہ رہے جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی نہیں اختیار کر سکتے، یعنی پہلے برائی چھوڑو تب نیکی آئے گی، آئی سمجھ؟ جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے تب تک نیکی اختیار نہیں کر سکتے، برائی کو چھوڑو تب نیکی، اور نیکیوں میں وہ آ کے تو پوچھ رہا کہ مجھے اچھا عمل بتائیے، کرے علم اللہ کے بارے میں علم، اچھا عمل علم اللہ کے بارے میں، اچھا کہہ رہے اللہ کے رسول میں عمل پوچھ رہا ہوں، کہے نہیں علم کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل فائدہ مند ہوگا تو یہ نیکی فائدہ نہ دے گی آپ کو جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، تو کہہ رہے جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی نہیں اختیار کر سکتے۔ برائی سے جتنی برائیاں بتائی گئی، جتنی برائیاں اور آپ کو معلوم، سب سے آپ کو جان چھوڑائی ہے، ہر برائی کے لیے جو نہ چھوٹ رہی تو آپ کتنا اچھا نسخہ تو بتا دیا گیا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، آپ نے کہا ڈیلی درود کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے جھوٹ چھوڑا ہے، جھوٹ چھوڑا ہے، محمد علیہ محمد کے صدقے میں جھوٹ چھوڑا ہے، ایک تسبیح اس سے جان چھوٹی، اب دوسری بات ہے غیبت 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 غیبت، تسبیح نہیں غیبت کی، یعنی تسبیح پڑھے کہ غیبت چھوٹے، غیبت غیبت کرنے ایک طرف بڑے بتائے، یہ اب تسبیح یہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ، ہر چیز کے لیے آپ نے کری ہے، بہت وقت ہے، بہت وقت ہے، بہت وقت ہے آپ کے پاس، بہت حاصل، اور یہ خود آپ کو معجزہ دکھائے گی، تسبیحات یہ معجزہ دکھائے گی کہ وقت میں کیسی وسعت پیدا ہوتی ہے اور کیسے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ خود وسعت دکھائے گی، خود آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ہے ساری چیزیں، کیونکہ علم راہ دکھائے گا، عمل مقصد تک پہنچائے گا، تو علم آپ کو فائدہ نہ دے گا جب تک آپ اس کو عمل میں نہیں لائیے گا، اور عمل میں علم آ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک آپ گناہوں سے پرہیز نہیں کیجیے گا، گناہوں سے پرہیز کیجیے تبھی علم ایک نور ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں انشاءاللہ اور ہمارے دل میں ڈالے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ يا صاحب السماء اللجن